بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 22 ومن یقنت۔ مختصر خلاصہ 22ویں پارے میں سورہ لقمان کا آخری حصہ، سورہ سبا، سورہ فاطر اور سورہ یاسین کی 27 آیات شامل ہیں۔ جیسا کہ 21ویں پارے کی آخری چند آیات میں ازواج مطہرات سے خطاب تھا، تو اسی خطاب کا کچھ حصہ 22ویں پارے کے شروع میں بھی آیا ہے، جس میں ازواج مطہرات کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور ان کو کچھ احکامات بھی بتائے گئے ہیں، جس میں نماز اور زکوٰۃ کی پابندی، اللہ اور رسول کی اطاعت وغیرہ شامل ہیں۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے، اللہ نے اس کی یاد دہانی بھی کرائی ہے، اور آپ کے 5 امتیازی اوصاف ذکر فرمائے ہیں، جس میں آپ اپنی امت پر اور دوسری امتوں پر بھی قیامت کے دن گواہی دیں گے، کیونکہ پوری دنیا کے انسان آپ کی امت میں شامل ہیں۔ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا وہ امت اجابت میں ہیں، اور جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا وہ امت دعوت میں داخل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر ہیں، آپ کے پرنور وجود سے ظلمتیں دور ہوئیں اور شبہات کا ازالہ ہوا۔ آیت نمبر 45 تا 47۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چمکتے ہوئے سورج کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے شرک و دلال کی گمراہیوں کو دور کیا اور گمراہوں کو ہدایت دی، بالکل ایسے ہی جیسے جب سورج روشن ہو جاتا ہے تو رات کی تاریکی کافور ہو جاتی ہے اور منزل تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر ازواج مطہرات کی حرمت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و تکریم بیان فرمائی ہے، اور اہل ایمان کو آپ پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ آپ پر درود و سلام حقیقت میں خود ہمارے لیے عزت و تکریم، ذریعہ رفع حاجات اور کفارہ سیئات ہے۔ آیت نمبر 56۔ حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میرے پاس فرشتہ آیا تھا، اس نے کہا اے محمد کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ کی امت میں سے جو کوئی آپ پر ایک بار درود بھیجے گا میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور جو کوئی ایک بار سلام بھیجے گا میں اس پر 10 بار سلامتی نازل کروں گا۔ میں نے فرشتے کو جواب دیا کہ ہاں میں خوش ہوں۔ مسند احمد نسائی۔ پہلے امہات المومنین پر حجاب کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، پھر عمومی طور پر ہر مسلمان خاتون کو پردے کا حکم دیا گیا، ہوا وہ بیٹی ہو یا بیوی ہو یا ماں ہو۔ حجاب عورت کی عزت و عصمت کا محافظ اور باعث تکریم و تعریف ہے۔ سورت کے اختتام پر فرائض و واجبات اور شرعی احکام کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ یہ احکام اس امانت کا حصہ ہیں جو اللہ نے بندوں کو سونپی ہے۔ آسمانوں، زمین اور پہاڑوں نے اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ ان کے اندر یہ بوجھ اٹھانے کی صلاحیت ہی نہ تھی، لیکن چونکہ انسان کو اللہ نے عقل و فکر اور خیر و شر کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے تو اس نے اس بوجھ کو اٹھا تو لیا مگر اس کا حق ادا نہ کر سکا۔ اس طرح اس سورت کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ سبا کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ سبا مکی ہے، اس میں 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتدا اللہ عز و جلال کی حمد و ثنا سے ہوتی ہے، جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، کائنات کے لیے مستحکم نظام قائم کیا، نظام عالم کی تدبیر کی اور اسے ہر چیز کی خبر ہے اور اس کا کوئی عمل بھی حکمت سے خالی نہیں۔ اس کے بعد مشرکین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ حساب و جزا اور مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنے رب کی قسم کھا کر کہیں کہ قیامت آ کر رہے گی، نیکوکاروں کو جزا اور بدکاروں کو سزا ضرور ملے گی۔ پھر حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام اور اہل سبا پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرما کر گویا شاکر اور کافر کا تقابل اور موازنہ کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حد اعجاز تک پہنچا ہوا صوتی جمال عطا فرمایا تھا۔ وہ جب اللہ کی تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ہمنوا بن جاتے تھے۔ وہ جب زبور پڑھتے تو جو جانور ان کی قرأت سنتا تھا اس پر گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ اللہ نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا، وہ اسے جس طرف چاہتے موڑ لیتے اور جو کچھ چاہتے اس سے بنا لیتے۔ انہوں نے کارخانہ بنا رکھا تھا جس میں لوہے کی مضبوط زرہیں بنتی تھیں۔ اگر اسے دنیا کی پہلی اسٹیل مل قرار دیا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر خصوصی انعامات کیے تھے، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی خوب نوازا تھا۔ انہیں اللہ نے پرندوں کی بولی سکھائی تھی، ان کے لیے تانبا بہتے ہوئے چشمے کی شکل اختیار کر جاتا، اسے جو چاہتے بسہولت بنا لیتے۔ جنات ان کے تابع تھے، ان سے آپ تعمیرات اور حمل و نقل کے مشکل ترین کام لیتے تھے۔ ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا تھا، جیسے آج کل ہوائی جہاز ہوتے ہیں، یوں ہی آپ کا ہوائی تخت تھا جو 2 ماہ کی مسافت دن کے تھوڑے سے حصے میں طے کر لیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ان مہیر العقول نعمتوں کے باوجود دونوں باپ اور بیٹا فخر و غرور کا شکار نہ ہوئے اور ذکر و شکر سے ایک لحظے کے لیے بھی غافل نہ ہوئے۔ دوسرا قصہ جو یہاں بیان ہوا ہے وہ اہل سبا کا ہے۔ پہلا قصہ اگر اہل شکر و ایمان کے لیے روشن مینار تھا
تو دوسرا قصہ اہل کفر و عصیان کی تاریک جھلک ہے۔ اہل سبا کو رزق کی فراوانی، صحت افزا آب و ہوا، زرخیز زمین اور پھلدار باغات جیسی نعمتیں عطا کی گئی تھیں۔ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ایک ڈیم بھی تھا جسے سد معارب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا بلکہ ناشکری پر اتر آئے۔ پھر وہی ہوا جو ہر ناشکری قوم کے ساتھ ہوتا ہے، بند ٹوٹ گیا، عذاب کی صورت اختیار کر گیا اور اس کے پانی نے تباہی مچا دی، باغات اور بستیاں خس و خاشاک بن کر بہہ گئے اور اہل سبا کا ذکر صرف داستانوں میں رہ گیا۔ آیت نمبر 15 تا 21۔ آگے چل کر سورہ سبا میں کفار اور مشرکین کی سرکشی اور کفر کی بنیادی وجہ ثروت و غنا کو بتایا ہے۔ انہیں اس پر اتنا ناز تھا کہ ان کا خیال تھا ہمارے جیسے اصحاب مال و اولاد کو نہ دنیا میں عذاب ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں عذاب ہوگا۔ انہیں جواب دیا گیا کہ فرما دیجئے میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آیت نمبر 36۔ آخری آیت میں بتایا گیا کہ وہ آخرت میں ایمان قبول کرنا چاہیں گے، لیکن ان کی چاہت اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا، چنانچہ وہ ایمان سے محروم رہیں گے۔ آیت نمبر 54۔ اب آغاز ہوتا ہے سورہ فاطر کا۔ سورہ فاطر مکی ہے، اس میں 45 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ اس صورت میں توحید باری کی دعوت، اس کے وجود پر دلائل، شرک کی بنیادوں کا انہدام اور دین حق پر قائم رہنے کی تاکید ہے۔ یہ صورت ایمان اور ہدایت، کفر اور دلالت کے درمیان بھی حسی مثالوں کے ذریعے فرق کرتی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ وحدانیت اور قدرت کے دلائل سے یہ صورت بحث کرتی ہے۔ رنگ رنگ اور متنوع پھولوں، سفید، سرخ اور سیاہ پہاڑوں، مختلف رنگوں، زبانوں اور مزاجوں والے انسانوں اور ہزاروں قسم کے پرندوں، مچھلیوں، حشرات اور چوپاؤں میں اس کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں، لیکن ان نشانیوں کو دیکھ کر صرف انہی کے دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے جو علم رکھتے ہیں، جو گہرائی میں جا کر سوچ سکتے ہیں اور جو حقائق پر پڑے ہوئے پردے اٹھا سکتے ہیں۔ پھر سورت کا رخ کتاب منظور، دکھائی دینے والی کتاب کائنات سے کتاب مستور یعنی لکھی ہوئی کتاب یعنی قرآن مجید کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورت کے اختتام پر اللہ کے حلم اور بردباری کا ذکر ہے کہ وہ گناہوں پر نقد اور فوری سزا نہیں دیتا۔ اگر ایسا ہوتا تو زمین پر انسان کوئی حیوان اور چرند پرند بھی زندہ نہ رہ سکتا۔ اس نے جزا سزا کے لیے ایک وقت معین کر رکھا ہے، وہ وقت جب آ جائے گا تو پھر کامل عدل کا نظام حرکت میں آ جائے گا۔ اور اس طرح سورہ فاطر کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسین کا آغاز ہوتا ہے اور سورہ یاسین کی 27 آیات اس سپارے میں شامل ہیں۔ سورہ یاسین مکی ہے، اس میں 33 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی سورت کو جاننے کی آسانی کے لیے تو پڑھتے ہیں، لیکن اس پر عمل کرنے والے کم ہیں، جبکہ اصل ثواب اور اللہ کا قرب اس کے مشمولات کے عمل کرنے ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی پر قرآن کی قسم کھائی ہے۔ آیت نمبر 2 تا 4۔ پھر ان کفار قریش کا تذکرہ ہے جو کفر و دلال میں بہت آگے نکل گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ اس کے بعد اس بستی والوں کا ذکر ہے جنہوں نے یک کے بعد دیگر اللہ کے 3 انبیاء کو جھٹلایا، اور جب انہی میں سے ایک حق پرست اور ناسے انہیں سمجھانے لگا تو انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ آیت نمبر 13 تا 21۔ اس ناسے کی گفتگو کا کچھ حصہ پارہ 23 کی ابتدا میں ہے، جس کا خلاصہ انشاءاللہ وہیں پیش آئے گا، اور اس طرح 22ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ نریٹڈ بائی سبین عباس۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اللہ کا پیغام قرآن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے، شیئر کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ تھینک یو۔